نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله على آله وصحبه الذين ساروا على طريقته في الدعوة إلى سبيله وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وجاء في الحديث عن أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادي وشعبان رواه البخاري في كتاب التفسير باب تفسير سورة التوبة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا دخل النار وفي رواية إلا كان من أصحاب النار رواہ مسلم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ محترم حاضرین جمعہ، خواتین ملت، پردہ نشین ماؤں بہنوں، دیگر معزز محترم حاضرین و سامعین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ توبہ اور سورہ کہف کی آیتیں اور ان کے ٹکڑے پڑھے گئے، پھر بخاری اور مسلم کی روایتیں آپ حضرات کے گوش گزار کی گئیں۔ انہی آیات و احادیث کے تناظر میں ماہ رجب کی شرعی حیثیت کے عنوان سے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب کائنات مجھے شریعت اسلامیہ کی روشنی میں ہی کہنے اور ہم تمام کو شریعت اسلامیہ پر حتی المقدور عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، ہر قسم کی تعریف و توصیف بیان کرنا ضروری اور لازمی ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو بے شمار و انگنت نعمتوں اور دولتوں سے مالا مال فرمایا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ درود و سلام ہوں تمام ہی انبیاء اور رسول علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً
بے شمار و انگنت درود و سلام ہو ہمارے آپ کے آخری نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر اور آپ کی آل اولاد پر۔ حمد و صلات کے بعد حاضرین جمعہ، یہ مسلمہ حقیقت ہے اور اس حقیقت سے بلا امتیاز مسلک کسی بھی کلمہ گو مسلمان کو ذرہ برابر انکار کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ مذہب اسلام، دین اسلام ایک کامل اور مکمل دین اور مذہب ہے۔ اس کی تکمیل کا اعلان اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ کی ان آیتوں میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 3 کا ٹکڑا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ آج کے دن تمہارے لیے دین اسلام کو مکمل کر دیا اور میں نے بطور دین کے اسلام کو پسند کیا۔ ہم اور آپ تاریخ پر ایک نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے حجۃ الوداع کے موقع پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام حاضرین صحابہ کرام کو مخاطب کیا۔ روایت میں اختلاف ہے، 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام تھے۔ بہرحال جو بھی تعداد تھی، تمام صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا تھا الا هل بلغت رسالتی، اے لوگو بتاؤ، مجھے یہ خبر دو کہ میں نے اپنی رسالت کو پہنچایا کہ نہیں پہنچایا۔ جو میری ذمہ داری اللہ نے مجھے دی تھی اس کو میں نے پوری طرح سے ادا کیا کہ نہیں کیا۔ تو آپ تاریخ پڑھیں گے تو ایک نقطہ ملے گا، تمام صحابہ کرام نے کہا تھا قالو بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بالکل پہنچا دیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے کہا تھا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہے، یہ تیرے بندے گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے کوئی کوتاہی نہیں کی، پورا حق رسالت ادا کر دیا۔ کیوں؟ معلوم کہ اللہ رب العالمین جب نبی بھیجتا ہے نا، تو نبی بھیجنے کے بعد اس کو جو نبوت کی تعلیم دی جاتی ہے تو یہ تمام نبیوں کی ذمہ داری ہے کہ اس تعلیم کو کما حقہ پہنچائیں، اس میں ذرہ برابر خیانت، کمی اور کوتاہی نہ کریں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 67 میں اللہ فرماتا ہے کہ آپ کے اوپر ذمہ داری ہے پہنچانا رسالت کا، اور اگر وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، آپ نے اگر رسالت کو نہیں پہنچایا فما بلغت رسالت، یہ پیغام جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، رسالت جو تمہاری ذمہ داری ہے، امت تک اگر نہیں پہنچائی فما بلغت رسالہ، آپ نے اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا، رسول ہونے کا حق ادا نہیں کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، مسلم شریف کے الفاظ ہے، بخاری میں بھی مختصر سے ملتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما بعث اللہ من نبی الا حقا علیہ ان یدل امتہ کل خیر ما یعلم لهم وینذرہم کل شر ما یعلم لهم۔ اللہ رب العالمین کوئی نبی نہیں بھیجتا ہے مگر اس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے، کس کی؟ نبی کی ذمہ داری یہ ہے کہ تمام نیکی، خیر کے کام، اچھائی اور بھلائی کے کام جتنے بھی اللہ نے اس کو بتائے ہیں امت کو بتا دے دے، ان یدل امتہ علی خیر مما یعلم، جو جانتا ہے، اور تمام برائی، تمام خرابی سے امت کو روک دیوے، یہ نبی کی ذمہ داری۔ اور اس کے بعد ایک روایت اور ملتی ہے، حضرت ارباض ابن ساریہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من شیء یقربکم الی الجنہ ویباعدکم من النار الا وقد امرتکم بہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی چیز، اس کے اندر ما حرف نافیہ ہے، موصولہ بھی مانا جاتا ہے، من حرف جنس ہے، یعنی چھوٹی بڑی تمام چیز داخل ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من شیء، کوئی بھی چیز جو بندہ مومن کو جنت سے قریب کرنے والی ہے اور جہنم سے دور کرنے والی ہے، الا وقد امرتکم، میں نے اس کا حکم دے دیا، وما من شیء، اور کوئی بھی چیز چھوٹی بڑی جو بندہ مومن کو جہنم سے قریب کرنے والی ہے، جنت سے دور کرنے والی ہے، الا وقد نہیتکم عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں نے اس سے تمہیں روک دیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ نبیوں کی جو ذمہ داری ہوتی تھی انہوں نے پوری طرح سے ادا کی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی ذمہ داری پوری کما حقہ ادا کی اور پوری پہنچائی، اس میں ذرہ برابر کوتاہی نہیں کی۔ اسی لیے تو ایک مرتبہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ، بعض لوگ کتاب و سنت والوں کے تعلق سے یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں معاشرے میں کہ یہ اماموں کو نہیں مانتے ہیں، ہم ہی اماموں کو مانتے ہیں۔ جو اماموں کو ماننے کا ڈھونگ رچاتے ہیں وہ اماموں کا اصل میں نہیں مانتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی امام جو شریعت کا امام ہوگا اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والا ہوگا، اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، تو کبھی بھی غیر شرعی بات، غیر اسلامی بات پہنچا ہی نہیں سکتا ہے۔ اور جو غیر اسلامی باتیں اماموں کی طرف منسوب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم اماموں کو مانتے ہیں، اصل میں ڈھونگ رچائے ہوئے۔ بہرحال اس تفصیل سے قطع نظر، ہم اماموں کو مانتے ہیں اور وہ باتیں مانتے ہیں جو شریعت کے مطابق اور موافق ہے، جو شریعت کے مخالف یا شریعت کے جو ہے خلاف پڑ رہی ہوں ان کو ہم نہیں مانتے ہیں، چاہے پھر وہ کسی بھی امام کی ہو، کیونکہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی امام نہ آیا ہے نہ آ سکتا ہے۔ یہی ہمارا ایمان، یہی ہمارا یقین، یہی ہمارا منہج، یہی ہماری تعلیم، یہی ہماری دعوت، بس اس کے علاوہ اور ہماری کوئی دعوت نہیں۔ اب کسی کو برا لگتا ہے، کوئی گستاخ کہتا ہے، کوئی اماموں کا جو ہے منکر کہتا ہے تو کہہ لے ہوئے، اس کی اپنی مرضی ہے۔ بہرحال امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان کا معاملہ ہوتا ہے، ان سے ایک سائل سوال کرتا ہے من این احرم، امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھتا ہے ایک سائل سوال کرنے والا، من این احرم، میں احرام کہاں سے باندھوں؟ تو امام مالک رحمہ اللہ اس کو جواباً کہتے ہیں من حیث احرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احرام وہاں سے باندھنا جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا ہے۔ جو حضرات عمرہ وغیرہ حج وغیرہ کیے جانتے ہوں گے، اللہ رب العالمین ہر مومن اور مومنہ کے لیے راستہ آسان فرما دے۔ جو گئے ہوئے جانتے ہوں گے جب مدینہ سے نکلتے احرام باندھنے کے لیے نکلتے ہیں عمرے کی نیت سے، تو مسجد ذوالحلیفہ آتی ہے، وہاں سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا، ہم بھی باندھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں حضرت امام مالک رحمہ اللہ من حیث احرم رسول اللہ، وہاں سے احرام باندھو جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا ہے۔ تو وہ سائل کہتا ہے، سوال کرنے والا کہتا ہے انی ارید ان احرم من قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روضہ ہے، آپ کی جو قبر مبارک ہے، اس کے پاس سے جو ہے احرام باندھو۔ تو کیا فتنہ ہے؟ ایسا کرنا غلط ہے؟ تو امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا ہاں یہ فتنہ ہے۔ سائل کہتا ہے امیال ازیدھا، کچھ میل تو میں مزید زیادہ کر رہا ہوں، یعنی مزید پیچھے سے احرام باندھ رہا ہوں، زیادہ تکلیف میں اپنے آپ کو ڈال رہا ہوں۔ تو امام مالک نے کہا تم فتنے میں پڑ جاؤ گے۔ اس کے بعد سورہ نور سورہ نمبر 24 کی آیت نمبر جو ہے 63 کا ایک ٹکڑا امام مالک رحمہ اللہ نے پڑھ کر سنایا۔ آپ نے فرمایا اللہ کہتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کس چیز سے؟ ان تصیبہم فتنہ، کہ ان کو فتنہ لاحق ہو جائے یا اللہ کا دردناک عذاب نہ پہنچ جاوے۔ کس کو؟ چاہے وہ کوئی بھی ہو، غیر مومن ہو کہ مومن ہو، صاحب کلمہ کا ایمان ہو، مسلمان ہو، کلمہ گو ہو، اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے تو اسے ڈرنا چاہیے کہ اللہ کے فتنے میں اور اللہ کے پکڑ اور عذاب میں گرفت میں نہ آ جائے۔ ڈرنا چاہیے، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے۔ بہرحال امام مالک رحمہ اللہ نے یہاں پر اس کو سبق دیا کہ دیکھو جو جناب محمد رسول اللہ کی سنت ہے بس اسی کو اختیار کرنا چاہیے، مزید اضافہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کوئی یہ سوچے کہ دین میں سوچ رہا ہوں اضافہ ہی کر لوں، یہ کچھ غلط تو نہیں، محنت مزید بڑھ جا رہی ہے کہ اس سے عذاب ہوگا؟ ہاں عذاب ہوگا، یہ میں نہیں، ایک تابعی بیان کرتے ہیں۔ حضرت سعید ابن مسیب نامی ایک تابعی ہے رحمہ اللہ،
ان کے پاس ایک آدمی آیا فجر کی نماز کے بعد نماز پڑھنے لگا. تو امام سعید بن مسیب نے ان سے پوچھا نماز کیوں پڑھ رہے ہو مزید, کیا چھوٹ گئی تھی وہ؟ بولے نہیں. بولے پھر؟ بس وقت تھا میں نے پڑھ لیا. ایک جملہ اس نے کہا امت کے لیے بہت بڑا سبق ہے اس جملے میں. اس نے جملہ کیا کہا تھا معلوم؟ ایعذبنی اللہ علی الصلاۃ, کیا میں نے نماز جو پڑھی ہے ایکسٹرا دفل جو سنت جو پڑھ لیا میں نے 2 رکعت, یہ مجھ پر اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے عذاب دے گا؟ یعنی بظاہر تو میں نے کام نیک ہی کیا ہے نا, نماز ہی پڑھی ہے نا, تو کیا عذاب دے گا؟ تو امام سعید ابن مسیب رحمہ اللہ بیان فرماتے تابعی ہیں, جواب دیتے لا, نہیں, اللہ تجھے نماز پڑھنے کی وجہ سے عذاب نہیں دے گا. ولیکن لخلافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو نے جو نماز ادا کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں, آپ کے عمل کے خلاف, سنت رسول اللہ کے مخالف, اسوہ رسول اللہ کے ہٹ کر, لخلافت سنت رسول اللہ, یہ سنت رسول اللہ کی مخالفت میں جو تو نے عمل کیا ہے نا, اللہ اس پر عذاب دے گا. اس پوری تمہیدی باتوں سے ہم آتے ہیں اصل موضوع کی طرف. شب ماہ رجب جب آتا ہے تو امت میں 5 سے 7 چیزیں جو غیر شرعی ہیں پائی جانے لگتی ہیں. میں اختصار سے, وقت مختصر ہوتا ہے, اس کی طرف اشارہ دیتا ہوں. جو چیز اسلام نہیں ہے امت مسلمہ اس کو اسلام سمجھ بیٹھی ہے, اور جو اسلام ہے امت اس پر عمل کرنے سے جو ہے کوتاہ نظر آتی ہے, یا تو اس کو جو ہے اپنی زندگی میں اس کا اپنا حصہ بنانے میں جو ہے کوتاہی میں مبتلا نظر آتی ہے, الا ماشاء اللہ. بہرحال ماہ رجب آنے کے بعد امت مسلمہ 5 سے 7 کام ایسے کرتے ہیں جو غیر شرعی ہے. اب رجب شرعی کیا معاملہ ہے اس کو بھی سمجھ لیں. پہلے رجب کا شرعی معاملہ یہ ہے شریعت کے حساب سے کہ رجب جو ہے 4 حرمت والے مہینوں میں سے ہے. حرمت والے یعنی ان کا احترام کیا جائے, تعظیم کی جائے, اس کے اندر لڑائی جھگڑے فتنہ فساد والے کام نہ کیے جائیں. یہ جو ہے 4 مہینوں میں سے ایک ہے. کیوں؟ قرآن میں اللہ رب العالمین کہتا ہے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 36 میں اللہ فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ, اللہ کی کتاب میں مہینوں کی تعداد 12 ہے. کب سے؟ یوم خلق السماوات والارض, جب سے اللہ نے زمین آسمان کو پیدا کیا, ابتدائے آفرینش سے جو ہے 12 ہے. اسی لیے آپ دیکھ لیجئے کیلنڈر انگریزی ہو, مراٹھی ہو, فارسی ہو, کوئی بھی ہو, اس میں 13 یا 11 مہینے نہیں نظر آئیں گے, 12 ہی نظر آئیں گے, کیونکہ یہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون اصل سے ہے. اللہ نے شروع سے 12 ہی بنائے. تو بہرحال اللہ کہتا ہے 12 مہینے ہیں, اور 12 مہینے میں 4 مہینوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت والا گردانا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت میں نے پڑھی ہے, راوی حدیث حضرت ابی بکرہ رضی اللہ عنہ ہے. آپ کو معلوم چاہیے حضرت ابو بکر الگ ہیں, حضرت ابی بکر الگ ہیں. تو یہ ابی بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السنۃ 12 شہرا, مہینے سال 12 کے ہوتے ہیں, 12 مہینے کے. اس کے بعد آپ نے فرمایا منہا 4 حرم, 4 مہینے حرمت والے. پھر آپ نے ذوالقعدہ, ذوالحجہ, محرم اور رجب جو بین جمادی و شعبان کہا, جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان آنے والا رجب المضر. یہ مضر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا معلوم؟ خصوصاً اس کا تذکرہ رجب کے ساتھ آپ دیکھیں ہوں گے, رجب المرجب لکھا رہتا ہے یا رجب مضر کہا جاتا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے دور جاہلیت میں عرب لوٹ کھسوٹ ان کا عام معمول اور مشغلہ تھا. چوری ڈاکہ زنی وغیرہ سب جو ہے ان کے عام مشاغل تھے, لیکن اس کے باوجود بھی عرب میں کچھ خصوصیت دور جاہلیت میں بھی پائی جاتی تھی. جیسے مثال کے طور پہ اللہ کا گھر بن رہا تھا, بیت اللہ کی عمارت جب تعمیر ہو رہی تھی تو اعلان ہوا تھا دیکھو یہ اللہ کا گھر ہے, اس کے اندر حرام پیسہ مت داخل کرنا, جو حلال کی محنت کی جائز کمائی ہے وہی داخل کرنا. آج امت مشرکین مکہ سے عرب دور جاہلیت کے جہالت سے بھی بڑھ کر جہالت میں مبتلا ہے. اللہ کا گھر بن رہا ہے, حلال حرام سب کا فرق ختم کر دیا گیا, تمیز ختم ڈالی گئی ہے, نعوذ باللہ. ایک ایسی خصوصیت عرب میں یہ بھی تھی کہ جو 4 مہینے حرمت والے تھے نا, اس کا بڑا احترام کرتے تھے. ان 4 مہینوں میں لوٹ کھسوٹ نہیں کرتے تھے, جنگ جدال نہیں کرتے تھے, گھروں پہ بیٹھ جاتے تھے. ہاں ایک خرابی تھی
کہ اگر کسی مہینے میں آگے اور مزید جنگ کرنا ہے اور وہ مہینہ حرمت والا ہے تو ایک خرابی کیا تھی معلوم ہے؟ بنو کنانہ کا ایک آدمی آتا تھا اور اعلان کرتا ہے لوگوں آنے والا جو مہینہ ہے محرم، یہ محرم نہیں ہوگا بلکہ سفر ہوگا، اور اس کے بعد جو مہینہ آئے گا وہ محرم ہوگا۔ معلوم یہ ہوا ان کا مقصد پورا ہو جائے کہ بھائی ہاں لوٹ کھسوٹ جاری رہے گی، حرمت والا مہینہ نہیں رہے گا۔ بہرحال اللہ نے اس کو انما النسیء زیادۃ فی الکفر کہا ہے، مہینوں کے ہیر پھیر کو اللہ نے کفر بتایا ہے، یہ ان کا کفری عمل تھا۔ یہ مضر قبیلہ ایک تھا جو اس مہینے کے ہیر پھیر کو مانتا نہیں تھا، یعنی وہ جو 4 مہینے حرمت والے اللہ نے مقرر کیے تھے ان حرمت والے مہینوں کا احترام کرتا تھا، اس میں ہیر پھیر نہیں کرتا تھا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کو مضر کی طرف جوڑا ہے، نسبت کی ہے، یہ مضر والا مہینہ، یعنی یہ لوگ احترام کرتے تھے اس مہینے کا۔ لیکن بہرحال یہ تو وجہ تسمیہ ہے، رجب کو مضر کہا جا گیا۔ رجب میں شریعت کے اعتبار سے صرف یہی ہے کہ یہ محترم مہینہ ہے۔ اب اس کے اندر امت 7 کام کرتی ہے، 7 کام غیر شرعی ہے، 7 کام امت شریعت اور اسلام کے نام پہ کر رہی ہے، اور 7 کام کا اسلام سے کوئی واسطہ اور تعلق ہے ہی نہیں۔ میں 7 کا اختصار سے بتاؤں۔ رجب کا مہینہ آنے کے بعد بعض جن کے اندر جہالت آج بھی موجود ہے، وہ لوگ بکری ذبح کرتے ہیں۔ یہ ہے معاشرے میں کم ہے ہمارے یہاں پہ، لیکن دیگر جگہوں پر ہے۔ اور یہ بکری ذبح کرتے ہیں کیوں؟ رجبیہ بکری کہہ کر جو ہے قربانی کر دیتے ہیں۔ دور جاہلیت میں بھی ہوا کرتا تھا کہ ایک بکری ذبح کرتے تھے اور اس کی کھال کو درخت پہ ڈال دیتے تھے اور کہتے تھے رجبیہ بکری ہے۔ اونٹنی جب بچہ دیتی تھی تو پہلے بچے کو جو ہے بتوں کے نام پہ چھوڑا کرتے تھے اور اس کو کہتے تھے یہ فرع ہے، فرع۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو ہریرہ راوی حدیث سے بیان کیا، بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فرع ولا عتیرہ، کہ اسلام میں کوئی فرع بھی نہیں ہے کوئی عتیرہ بھی نہیں ہے، یعنی رجب میں قربانی کر کے بکری کو چھوڑنا کسی بھی نام سے یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، اور فرع تو ہے ہی نہیں۔ بہرحال ایک چیز یہ، جیسے ہی رجب آتا ہے تو معاشرے کے اندر ایک چیز دیکھنے میں آتی ہے، جو فیس بک وغیرہ ہے اس کے اوپر خاص طور سے سوشل میڈیا پہ یہ لوگ بہت زیادہ فارورڈ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں بھائی؟ رجب بڑا برکت والا مہینہ ہے، اس میں دعا کو آگے بڑھایا جائے اور اس کا اجر اتنا ہے، یہ وہ اپنی طرف سے لکھ دیتے ہیں۔ دعا کیا ہے؟ اللہم بارک لنا فی رجب فی شعبان و رمضان، جس طرح سے بھی روایت ہے، ضعیف روایت ہے، علامہ جو ہے البانی رحمہ اللہ نے اور دیگر محدثین نے اس کے اوپر جرح کیے کئی راویوں کے اوپر۔ بہرحال تو یہ ایسی بے بنیاد اور ضعیف روایت کو فارورڈ کرنا بھی اسلام کی تعلیم نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من کذب علی متعمدن، کسی نے مجھ پر اگر جان بوجھ کر کوئی بات کا کوئی چیز پھیری ڈالی، جھوٹی بات نسبت کی میری جانب، متعمدن عمدن، فلیتبوأ مقعدہ من النار، اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یتحدث عنی، میری تعلق سے کوئی بات بیان کرے حالانکہ اس کو میں نے بیان کیا ہے، یعنی وہ صحیح نہیں ہے، موضوع من گھڑت یا جو ہے ضعیف ہے، اور اس کو بیان کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کو چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ فارورڈ کرنا اور نبی یہ روایت کو صحیح نہیں ہے، حدیث کا عمل نہیں ہے، صحیح حدیث نہیں ہے۔ آنے کے بعد رجب ایک تیسری خامی، لوگ بڑے اہتمام سے پہلے جمعرات کو اہتمام سے روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، عبادت کرنا، یہ بھی اسلام سے کہیں تعلق نہیں ہے۔ مختصر سے میں بتاتا جاتا ہوں، وقت مختصر ہے۔ اس کے بعد جو ہے جب اور آگے رجب بڑھتا ہے تو رجب کے 22ویں کو نعوذ باللہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے نام سے کنڈے جو کل بھرے گئے، امت نے جہالت کی بنا پر بھری بھی ہے، کلمہ گو مسلمانوں نے اللہ کے ساتھ کھلا شرک کرتے ہوئے، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو کھلا شریک کرتے ہوئے اللہ کو جو ہے عذاب کو دعوت دی ہے۔ کل گزر گیا وہ دن، حدیث میں اسلام میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اشارتاً ایک مختصر وقت اختصار سے ہے، اگر اسلامی معاشرے میں مسلمانوں کے درمیان کہیں کوئی چیز بدعت خرافات ایجاد کی جا رہی ہے، رونما ہو رہی ہے، تو اس کو تھوڑا غور سے دیکھیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سنت روندی جا رہی ہے، کوئی نہ کوئی خرافات ابھاری جا رہی ہے۔
یہ طے بات ہے. اس کو ہم ایک مثال سے لیتے ہیں. عاشورہ کا دن ہے 10 محرم الحرام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ صوموا یوم عاشورہ، عاشورہ کے دن روزہ رکھو. امت کیا کرتی ہے؟ امت کی اکثریت الا ماشاء اللہ توحید والے، کتاب و سنت والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کوشش کرتے ہیں روزہ رکھنے کی. ایک دن اس کے پہلے بھی رکھتے ہیں تاکہ یہود کی مخالفت ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل. امت کی اکثریت کیا کر رہی ہے؟ سبیل بنا کے لوگوں میں تقسیم کر رہی ہے، دوپہر میں بانٹ رہی ہے، پلا رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو روندا گیا کہ نہیں؟ روندا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا اہتمام کرنے کو کیا کہا ہے؟ نفلی روزہ. امت بجائے روزہ رکھنے کے سبیل پی رہی ہے، بنا رہی ہے، پلا رہی ہے، اس کو اسلام سمجھ رہی. سنت کو روندا جائے گا. جہاں پر بدعت رونما ہوگی وہاں سنت ضرور روندی جائے گی. اور جہاں پر کسی غیر اسلامی تاریخی واقعے کو غیر تاریخی ہو تاریخی بتا کر اسلامی بتا کر پیش کیا جائے گا، یقیناً کسی اسلامی تاریخی واقعے کو دبانے کی یا کسی غم کے واقعے کو خوشی میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے گی. یہ طے بات ہے. اس کو مثال سے ہم سمجھ لیتے. جعفر صادق رحمہ اللہ کے نام سے کنڈے بھرے گئے 22 رجب کو. تاریخ کا مطالعہ کریں، نہ ان کی پیدائش ہے، نہ وفات ہے، اور نہ ان کی تعلیم ہے. اللہ کو کوئی بندہ اللہ کے خلاف کوئی تعلیم دے ہی نہیں سکتا. میں نے ابتدا میں کہا تھا، چاہے وہ امام ہو جو ہے یا عام آدمی ہو. جعفر صادق رحمہ اللہ اتنے بڑے بزرگ عالم جانکار، اور اللہ کے نبی اللہ کے خلاف شرک پر دعوت دے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ اسلام نہیں ہے، بے اسلامی ہے. بہرحال ان کے نام سے کیوں کنڈا بھرا گیا؟ شیعوں کو اسلام سے اور اسلام کے ماننے والوں سے، اسلام کی تبلیغ کرنے والوں سے بڑی تکلیف. کاتب وہی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ جو ہے، ان کی جو وفات کا دن ہے یہ 22 رجب ہے. لوگوں کو خوشی منانا تھا، شیعوں کو، روافظ کو. اب اپنی خوشی میں عام مسلمانوں کو کیسے شریک کریں؟ تو امام جعفر صادق کے نام سے کنڈا بھروا کر شریک کرتی ہے. اصل میں خوشی امام حضرت معاویہ بن ابی سفیان کی وفات کی ہے. شیعوں کو، روافظ کو، انہوں نے مسلمانوں کو اس میں شامل اور داخل کر دیا. ایسے ہی تو معاملہ 15 شعبان کا ہے. تاریخ کا مطالعہ کریں، 15 شعبان کو اتنی اہمیت دی گئی، شب قدر کی اہمیت لوگوں نے بھول گئی. دیکھ لیجئے مسلمان شب قدر کا اہتمام بہت کم کرتے ہیں، اور خاص طور سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 21، 23، 25، 27، 29 کا کہا ہے، بہت کم مسلمان ہیں. لیکن جیسے ہی شب برات آئے گی، جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، بڑے اہتمام سے نئے کپڑے بنا کر رات بھر جاگ کر جو ہے مسجدوں کو آباد کر رہے ہیں، قبرستانوں کو آباد کر رہے ہیں. یہ اسلام کا ہے ہی نہیں. اسلام کے خلاف کہیں تعلیم اٹھے گی، بدعت رونما ہوگی، تو سنت کا قلقمہ کیا جائے گا، اور ہو رہا ہے. اسی لیے دیکھ لیجئے شب برات کی اہمیت کو اہمیت دی جاتی ہے، شب برات کو شب قدر کی اہمیت گھٹ گئی ہے. اسی طرح ایک نماز کہی جاتی ہے کہ بھئی نماز جو پورے دن کی نماز ہے، زندگی کی ایک نماز ہے، صلاۃ عمری. اتنی اہمیت جس کی کوئی سند نہیں ہے صحیح. اتنی اہمیت، فرائض کا اہتمام بندہ نہیں کرتا ہے. بس ایک دن صلاۃ عمری پڑھ لے گا محنت سے خوب زیادہ دل لگا کے، ہاں ہو گیا، زندگی بھر نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. نعوذ باللہ. یہ کیا ہے؟ اسلام کے خلاف جہاں بھی سنت کو روندا گیا ہے وہیں بدعت قائم ہوئی ہے، اور جہاں بدعت قائم ہوئی ہے وہاں کہیں نہ کہیں سنت کو روندا جائے گا. یہ طے ہے اسلامی تعلیمات پر غور کرنے میں. یہی معاملہ جعفر صادق کا معاملہ تھا. بہرحال تو یہ یہاں پہ جعفر صادق کا معاملہ، رجب کا کوڈے، نعوذ باللہ، اسلام کا کوئی تعلیم نہیں ہے، بدعات ہے، خرافات ہے، حرام ہے، ناجائز ہے. اس کے بعد آخری بات جو ہے، بات ختم ہو جاتی ہے، وقت ختم ہو گیا ہے، بات ختم کرتا ہوں انشاءاللہ. جشن معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم 27 رجب کو مسلمان معراج النبی کے نام سے ایک جشن منائیں گے. اسلام اور شریعت کا غور کریں تو، مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی تاریخ جو 27 رجب ہے یہ تو متعین چھوڑیے نہیں ہے، اس کا مہینہ بھی متعین نہیں ہے، سال بھی متعین نہیں ہے. تاریخ کا مطالعہ کریں گے 18 اقوال ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج اور اسراء و معراج آپ کو کب کرائی گئی، کب آپ سفر معراج پہ گئے تھے؟ 18 اقوال. یہ 18 اقوال بتاتے ہیں کہ صحابہ کرام اس کو مناتے نہیں تھے. اگر صحابہ کرام مناتے تھے تو پھر ایک قول پہ تمام مورخین متفق ہوتے تھے. اس کے بدعت ہونے کی پہلی بات، پہلی نشانی، پہلی جو دلیل. دوسری بات یہ کہ جشن معراج انسان بنا رہا ہے، مسلمان بنا رہے ہیں. کبھی غور کیا ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے، سورہ کہف، سورہ نمبر 18 آیت نمبر 103 اور 104 کا مطالعہ کیجئے. اللہ رب العالمین کہتا ہے، قل
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے، کہیے ہل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں، کیا ہم تمہیں خبر نہ دیں ان لوگوں کے بارے میں جن کے اعمال خسارہ ہونے والے ہیں، نقصان میں جانے والے ہیں، یعنی ان کی محنت رائگہ ہونے والی ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 103 اور 104، پھر اللہ نے اس کی وضاحت کی، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی زندگی میں محنت بڑی تھی، ان کی زندگی بڑی کوششوں سے گئی، نماز اہتمام سے، روزہ اہتمام سے، سب اہتمام سے۔ پھر اللہ کہتا ہے وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ گمان کرتے تھے ہاں میری نماز بہت صحیح کر رہا ہوں، روزہ صحیح کر رہا ہوں، یہ صحیح کر رہا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے حالانکہ وہ لوگ خسارہ اٹھانے والے، یعنی ان کی نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ سب ایکٹیویٹی فائدہ مند نہیں ہونی ہے۔ کیوں نہیں ہونی ہے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ان کے اعمال شریعت کے مطابق اور موافق نہیں ہے۔ اس کو ایک موٹی مثال سے سمجھ کے بات میں سمجھتا ہوں۔ آج کسی یہودی یا نصرانی سے پوچھیے، یعنی ایسا آدمی جو اپنے آپ کو حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا تسلیم کرتا ہے، اس سے پوچھے کہ تم حضرت عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو کہ نہیں؟ فوراً یہودی کہے گا ہاں موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں، عیسائی کہے گا ہاں میں عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں۔ مانتا ہے، کہتا ہے، لیکن اگر ہم شریعت کے دائرے میں دیکھیں تو وہ نہ حضرت موسیٰ کو مان رہا ہے نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مان رہا ہے۔ کیوں نہیں مان رہا ہے؟ کہ حضرت موسیٰ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ہے ہی نہیں جو یہود و نصارہ کر رہے ہیں۔ عزیر کو بیٹا اللہ کا بنا لیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بدگمانی، اللہ کا بیٹا، ثالث ثلاثہ وغیرہ، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں۔ اور ایک بات کہ کسی بھی یہودی اور نصرانی کو آج اگر وہ حضرت موسیٰ و عیسیٰ کو ماننے والا ہے تو ضروری ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اختیار مانے، تب وہ حقیقت میں نصرانی اور یہودی ہو، ورنہ نہیں ہے۔ یہ بات تو ہو گئی۔ ایسے ہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے تعلق سے کہی ہے۔ میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يسمع بی رجل من هذه الامہ، میرا بارے میں کوئی اس امت میں سے آدمی کوئی بات سنے میرے تعلق سے، میری حدیث، میرے فرامین کے تعلق سے، اس امت میں سے کوئی آدمی کوئی بات سنے، چاہے یہودی ہو نصرانی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کی طرف اشارہ دیا، وَلَمْ يُؤْمِن بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اور میری بات پر ایمان نہ لائے، یعنی یہودی ہے کہے میں یہودی ہوں، موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں، عیسائی ہے کہے میں عیسائی ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، رسالت اور آپ کی باتوں کو نہیں مانتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں مسلم شریف کے الفاظ، الا دخل النار، جہنم میں جائے گا۔ اگر کوئی مسلمان ہے، مسلمان ہونے کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتا ہے، اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی کر رہا ہے، اپنے اماموں، بزرگوں اور فلاں کے پیچھے چل رہا ہے اور ایسے ہی حال میں مر گیا، یقین مانیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق دخل النار میں وہ بھی داخل اور شامل ہو جائے گا۔ رجب میں جتنی بھی چیزیں کی جاتی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بالکل خلاف ہے، اس لیے مسلمانوں کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے اور اس کے بعد وہی عمل کرنا چاہیے، چاہے چھوٹا موٹا ہو اور حیثیت میں کم ہو، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے موافق اور مطابق ہو۔ انشاءاللہ یہ چھوٹے موٹے عمل نجات کے لیے کافی ہوں گے، اور عمل بہت زیادہ ہوں، بہت کثرت سے ہوں، بہت اچھے ہوں، لیکن اگر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں ہیں تو وہ عمل نقصان دہ ہو جائیں گے، وہ عمل خسارے میں ڈال دیں گے، وہ عمل آدمی کو جنت کی بجائے جہنم میں پہنچانے والے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تعلق سے کئی زیادہ ہیں۔ اسی لیے آپ غور کریں، ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، ان کے پاس ایک آدمی آیا، ایک سوال کیا، سوال بہت اہم تھا، بات بڑی اہم ہے، موقع کے حساب سے وضاحت کرتے ہوئے اپنی بات سمیٹتا ہوں۔ سوال اس نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کیا کہ حج تمتع کرنا صحیح ہے، افضل ہے کہ نہیں ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا بالکل کرنا چاہیے حج تمتع۔ اب اس میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے حج کی 3 قسم ہیں، حج قران، حج افراد، حج تمتع۔ یہ حج تمتع جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرچہ حج قران کیا تھا، لیکن آپ نے دوران حج میں کہا تھا اگر میں آئندہ زندہ رہا اور حج کیا تو میں حج تمتع کروں گا۔ بہرحال اس نے پوچھا کہ حج تمتع کرنا چاہیے کہ نہیں، تو انہوں نے کہا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہاں کرنا چاہیے، افضل ہے۔ تو اس سائل نے کہا
آپ کے والد حضرت عمر بن خطاب فاروق رضی اللہ عنہ منع کرتے تھے. تو ایک نقطہ دیا تھا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ہمیں، آپ کو، امت مسلمہ کو سوچنے کا، غور کرنے کا. وہ نقطہ یہ تھا، انہوں نے کہا تھا امر ابی یتبع ام امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتاؤ میرے امر ابی میرے والد کی بات مانی جائے گی یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے گی؟ تو سائل نے کہا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے گی. تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل بتایا ہے، اس لیے ہمیں افضل کرنا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ظاہر بات ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی صحابی کی بات نہیں چل سکتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی امام بزرگوں کی بات مانتے ہوئے اپنے آپ کو اس کے اوپر چلانا یہ عقل مندی نہیں، بے وقوفی ہے، اور یہ چیز نفع کے بجائے نقصان دینے والی ہے. اللہ رب العالمین امت کو صحیح سمجھ عطا فرما دے. اللہ رب العالمین امت اسلام بدعات اور خرافات کے شکار ہو گئی ہے. اللہ رب العالمین امت کو صحیح اسلام کی سمجھ اور توفیق عطا فرما دے. اگر ہم بھی جانے انجانے کسی بدعت اور شرک مرتکب ہیں، پروردگار عالم ہماری بھی رہنمائی فرما دے، شرک و بدعات سے ہماری بھی حفاظت فرما دے. امت اسلام پریشانی سے دوچار ہے، خاص طور سے اہل فلسطین، غزہ، مصر، شام والے. اللہ رب العالمین تمام ہی امت اسلام کی امداد اور نصرت عطا فرما دے. ہم میں بھی جو پریشانی سے دوچار ہو پروردگار عالم اس کی پریشانی کو دور فرما دے. پریشانی چاہے مالی ہو، اللہ رب العالمین اس کی مالی پریشانی کو دور کرتے ہوئے اس کے جائز جو ہے رزق میں برکت عطا فرماوے، اس کی تجارت میں اللہ رب العالمین برکت عطا فرما دے. اللہ رب العالمین پریشانی اگر اولاد کے تعلق سے ہے، اللہ رب العالمین انہیں اولاد نرینہ عطا فرما دے. پریشانی اگر اولاد کے رشتے کے تعلق سے ہے، اللہ رب العالمین ان کے اولاد کے لیے بہتر سے بہتر رشتہ استوار فرما دے. اللہ رب العالمین اگر پریشانی بیماری کے تعلق سے ہے، اللہ اس پریشانی کو، اس بیماری کو صحت سے جو ہے متبدل فرما دے، صحت کاملہ عاجلہ نصیب عطا فرما دے. اللہ رب العالمین جو گزر گئے ہوں چھوٹے بڑے، اللہ رب العالمین ان کی کروڑ مغفرت عطا فرما دے. اللہ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے حقیقی دین اور ایمان پر ہی قائم اور دائم رکھے. پروردگار عالم ہمارا خاتمہ بھی حقیقی دین اور ایمان پر ہی فرما دے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم رؤوف رحیم فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.